اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہیں چھوٹے اور بڑے قبائل میں بانٹ دیا ہے تاکہ تمہاری پہچان میں آسانی ہو۔ اللہ کے ہاں تم میں سے وہ زیادہ عزت والا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ محترم سامعین، ہم جب بھی معاملات کی بات کرتے ہیں تو اس کا آغاز ہمیشہ اخوت، بھائی چارے سے، ہمدردی سے، تعاون سے، بھائی بندی سے کرتے ہیں۔ یہاں سے جب بھی معاملات کی بات ہوتی ہے تو یہی بات ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا جو باہمی تعلق بنایا ہے وہ اخوت کا ہے، وہ بھائی بندی کا ہے۔ جب ہم بھائی ہیں تو ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے جب سوچتا ہے وہ فائدے کی بات سوچتا ہے، جب کرتا ہے تو اس کے لیے نفع کی بات کرتا ہے، اس کو نقصان سے بچاتا ہے، اس کو پریشانیوں سے، مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھائی کبھی بھی مشکلات میں ڈالتا نہیں ہے، نکالتا ہے، دھوکہ دیتا نہیں ہے، دھوکے سے بچاتا ہے، نقصان نہیں دیتا، فائدہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک حصہ جو اس اخوت کو، اس بھائی چارے کو، اس بھائی بندی میں اضافے کا سبب بنتا ہے، وہ آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس معاشرے میں ہم جیتے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں، وہاں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ بس اوقات معلوم ہوتا ہے اور بس اوقات اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ میرے سے گناہ ہو رہا ہے یا کوئی نافرمانی ہو رہی ہے۔ ہم خیال کرتے ہیں یہ مزاح ہے، یہ ہنسی ہے، یہ لطف کی بات ہے، ہم کرتے رہتے ہیں۔ ایک بھائی، مسلمان بھائی، اس کی عزت بڑی قیمتی چیز ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا رہتا ہوں کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں، شریعت کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ شریعت کی اگر بنیادیں دیکھیں تو وہ 5 ہیں۔ شریعت جس کو مقاصد کہتے ہیں، یعنی ایک جان ہے، جان کے تحفظ کے لیے شریعت نے قانون سازی کی ہے کہ کوئی بھی ناحق جان جو ہے وہ نہیں لی جائے گی، کوئی جان ضائع نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس کا سبب بنے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، قصاص کی صورت میں اس کی جان لی جائے گی۔ پھر دین کا تحفظ ہے، پھر نسل کا تحفظ ہے، اور عقل کا تحفظ ہے، اور پھر عزت کا تحفظ ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کے تحفظ اور جن کا خیال رکھنے پر شریعت قانون سازی کرتی ہے۔ آپ دیکھیں تو شریعت کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ انہی مقاصد کو پورا کرتا نظر آتا ہے۔ کسی مسلمان کی عزت کو کوئی چیلنج کرے تو وہاں شریعت کے احکامات آ جاتے ہیں کہ کوئی شخص مسلمان بھائی کی عزت کو تاتار نہیں کر سکتا، داغدار نہیں کر سکتا، چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور یہ عزت کو تاتار کرنا یا اسے چیلنج کرنا یہ 2 طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کی عزت، یعنی بھائی کی بہنیں، بھائی کی بیٹیاں، بھائی کی ماں، بھائی کی بیوی، بھائی کی بہو، آپ وہاں غلط نظر رکھیں۔
یہ اپنے بھائی کی عزت کو چیلنج کرنے والی بات ہے. اور ایک عزت کو چیلنج کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ اس کی عزت نفس مجروح کر دیں، آپ اس کو چھوٹا جانیں، آپ اس کو حقیر جانیں. اور یہ وہ بات ہے جو چونکہ ہمارے پاس وقت اتنا ہوتا ہے کہ ہم اس کا ایک حصہ ذکر کر سکتے ہیں. سو آج کے اس خطبہ میں آپ کے سامنے یہ جو عزت نفس مجروح کرنا ہے اس حصے پہ بات کرنا چاہوں گا. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ تھی. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. وَيَقُول، اور آپ فرما رہے تھے، مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ، کہ اے بیت اللہ تیری کیا عمدہ، تو کیا عمدہ ہے اور تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ما اعظمکی و اعظم حرمتک، کہ تیری کیا عزت ہے، تیری کیا شان ہے، اور تیری حرمت کی کیا شان ہے، تیری عزت کی کیا شان ہے. یہ جملے کہنے کے بعد، یعنی بیت اللہ کی عظمت بیان کرنے کے بعد، بیت اللہ کی عظمت بتانے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفس محمد بیدہ، اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. فرمایا لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منکی، کہ اے بیت اللہ تیری اتنی عظمت ہے، لیکن میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مومن کی عظمت، مومن کی حرمت، مومن کی عزت تیری عزت سے زیادہ ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور کس کے بارے میں فرماتے ہیں؟ بیت اللہ کے بارے میں. اور ایک مومن کا تقابل، بیت اللہ اور مومن کی حرمت کا تقابل کرتے ہوئے. جب ایک مومن کی عزت اتنی ہے تو کیا مومن کی عزت کو، مجلس کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کی عزت کو مجروح کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا، ہرگز نہیں کیا جا سکتا. ہمارے ہاں جو محافل اور مجالس ہیں، عام طور پہ ہوتا یوں ہے کہ کسی کمزور شخص کو دیکھا جاتا ہے، 10-12 افراد کی یا 6-8 افراد کی جو مجلس ہے اس میں ایک کمزور فرد کو دیکھا جاتا ہے اور پھر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس پہ طنز کیا جاتا ہے. اور عام طور پہ 1-2 لوگ ہوتے ہیں جو بڑے چرب زبان اور بڑے ہوشیار قسم کے جو مذاق اڑاتے ہیں، اور جو بقیہ دوست ہیں وہ اس پہ مسکرا کے اس کو داد دیتے ہیں. اس کا مذاق اڑانا بسا اوقات اس کی جو صورت ہے، اس کی جو تخلیق ہے، اس کو بنیاد بنا لیا جاتا ہے. بسا اوقات وہ حقیقی بات ہوتی ہے، بسا اوقات مصنوعی ہوتی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ وہ بات حقیقی ہو یا مصنوعی ہو، ایک مسلمان کی عزت مجروح نہیں کی جا سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرے. وَيَخْذُلُهُ، اور اس کو ذلیل کرے اور اس کو حقیر جانے. مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر نہ تو ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو ذلیل کرتا ہے. اور جو ہماری محافل ہیں
اس میں جب ہم ایک شخص کو نشانے پہ رکھتے ہیں تو اس کو ذلیل کرتے ہیں، اس کو شرمندہ کرتے ہیں، اور وہ شرمندہ ہوتا ہے، چونکہ وہ کمزور ہے، وہ سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جو شرمندہ کرنے والے ہیں یہ چونکہ باصلاحیت ہیں گفتگو میں، سو یہ اس کو شرمندہ کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ مُسْلِمًا، کہ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے، کسی شخص کے شریر ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کمتر جانتا ہو، وہ اس کو حقیر جانتا ہو، وہ یہ سمجھتا ہو کہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، میں اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کر لوں یہ بولنے والا نہیں ہے، یہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ مجبور ہے، یہ حقیر ہے۔ اور میں یہ گزارش کروں کہ اگر کوئی شخص تخلیق کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے کسی پہ طنز کرتا ہے، کسی کی عزت اچھالتا ہے، تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو پیدا کس نے کیا ہے۔ اگر کوئی رنگ کا کالا ہے، اگر کسی کا ناک برابر نہیں ہے، اگر کسی بھی چیز میں توازن نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے نا۔ اس کا خالق وہی ہے جو میرا خالق ہے، جو آپ کا خالق ہے۔ تو جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو ہم کس پہ بات کرتے ہیں؟ یعنی گویا کہ ہم اللہ کی تخلیق پہ بات کرتے ہیں، اس میں اس کا تو کوئی بس نہیں تھا۔ اور اگر کوئی شخص رنگ کا صاف ہے، گورا ہے، تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جو عظمت کا معیار رکھا ہے وہ نہ عقل کو رکھا ہے، نہ رنگ کو رکھا ہے، نہ صلاحیت کو رکھا ہے، نہ نسب کو رکھا ہے، نہ مال کو رکھا ہے۔ یہ عظمت کا معیار نہیں ہے۔ یعنی ایک شخص خوبصورت ہے تو اس میں تو یہ تو اللہ کی تخلیق ہے۔ ایک شخص بہت ذہین ہے، بہت عقل مند ہے، یہ تو اللہ کی تخلیق ہے۔ اس پہ اس کا اترانا، اس کا شوخی بخیرنا کیسا؟ اور اگر اللہ نے کسی کو کوئی صلاحیت کم دی ہے تو اس پہ اس کو نشانہ بنانا کیسا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو معیار رکھا ہے عظمت کا، عزت کا، وہ رکھا ہے جس میں تمام لوگ، تمام مسلمان برابر ہوں اور ان کے لیے کھلا میدان ہو کہ اس میں سے کوئی بھی اس عظمت کو حاصل کر سکتا ہو۔ اب دیکھیے، اگر اللہ تعالیٰ معیار نسب کو رکھ دیتے تو پھر تو یہ سب کے لیے ایک جیسا میدان نہیں ہے۔ مال اگر معیار ہوتا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو وہ زیادہ معزز ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غریب کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کا قصور کیا ہے؟ وہ معزز کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ اس شخص سے زیادہ عزت والا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس سے زیادہ احترام والا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسی طرح خوبصورتی ہے، جتنی صلاحیتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے معیار کس کو رکھا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں تو زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اب یہ کھلا میدان ہے، یہ سب کے لیے ہے، اس میں کوئی شخص نہیں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے لیے نہیں ہے۔ ہر شخص
اللہ کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح اطاعت کرتے ہوئے ہر دوسرے شخص سے آگے بڑھ سکتا ہے. ہر شخص نیک اعمال کرتے ہوئے اللہ کے حضور زیادہ وقت دیتے ہوئے عبادات میں زیادہ وقت صرف کرتے ہوئے دوسرے سے آگے بڑھ سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے معیار اس کو رکھا ہے. اور یہ کتنی بڑی بات ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اپنی سوکن کے بارے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو قد کی چھوٹی تھیں، ان کے قد پہ بات کر دی. ان کے قد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ، تو نے ایسی بات کی ہے کہ اگر اس بات کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی ترش ہو جائے، یہ میٹھا پانی کڑوا ہو جائے. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ کسی کی تخلیق پہ بات کریں، کسی کو نشانہ بنائیں. اور صحابہ کرام چونکہ انسان تھے، اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے ہمیں، جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا اور کہ ان کے عمل سے دین ہم تک پہنچا. ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پہ چڑھے تھے اور ان کی پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی تھیں، باریک پنڈلیاں تھیں، کمزور تھیں. صحابہ کرام مسکرا دیے، ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرا دیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ڈانٹا اور فرمایا کہ جن پنڈلیوں کو تم کمزور سمجھتے ہو، یہ وہ پنڈلیاں ہیں کہ یہ میزان میں رکھی جائیں اور دوسری طرف احد پہاڑ رکھا جائے تو یہ بھاری ثابت ہوں گی. کیوں بھاری ثابت ہوں گی؟ اس لیے کہ جسم معیار نہیں ہے، قد معیار نہیں ہے. معیار کیا ہے؟ تقوی ہے. معیار اللہ کا ڈر ہے. اس لیے حسب نسب ہو، ہمارے ہاں جتنے معیارات ہیں، ہمارے ہاں حسب نسب ایک بڑا معیار ہے. اور اتنا حسب اور نسب کو اتنا اہم سمجھا جاتا ہے. ہمارے وہاں، ہمارے محلے میں خاتون جنہوں نے آ کے میری والدہ کو بتایا، والدہ جب حیات تھیں، کہ میں اپنی بیٹی کی شادی، بیٹی کا نکاح کرنا چاہتی ہوں اپنے ساتھ والے گھر میں. لڑکا بڑا شریف ہے، با کردار ہے، لیکن میں ڈرتی ہوں کہ میرے خاندان والے کہیں گے کہ بڑی ذات والے ہو، تم نے چھوٹی ذات والے لڑکے کو لڑکی دے دی ہے. اس بات سے ڈرتی ہوں، باقی سب اچھا ہے. یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو حسب نسب ہوتا ہے یہ برتری کی علامت ہے، یہ عظمت کی علامت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من بطأ بہ یا من ابطأ بہ عملہ، جس شخص کو اس کا عمل پیچھے کر دے، لم یسرع بہ نسبہ، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا. جو عملی اعتبار سے کمزور آدمی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا خیال ہی نہیں رکھتا، اور وہ یہ سمجھے کہ میرا نسب چونکہ اعلیٰ ہے سو میں اعلیٰ ہوں، فرمایا نہیں، نسب کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتا. اگر عمل کی وجہ سے پیچھے ہے تو آگے کیسے جا سکتا ہے؟ آگے بھی عمل کی وجہ سے جائے گا.
اگر اس نے اب انبیاء جو ہیں، ہم کہتے ہیں صحابہ کرام، انبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین ہستی ہیں کائنات کی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے عظیم ترین ہیں، عظیم تر ہیں کہ آپ کا نسب سب سے اونچا تھا؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ اگر اپنی رضا کا پروانہ دیتے ہیں تو کیا اس وجہ سے ہیں کہ وہ حسب نسب والے تھے، وہ عمل والے تھے، وہ اللہ والے تھے، وہ عبادت والے تھے، وہ اخلاق والے تھے، وہ کردار والے تھے، اس لیے وہ اعلیٰ ہیں؟ سو مال، حسب نسب، خوبصورتی، صلاحیت، یہ اللہ کی نعمتیں، لیکن یہ وہ وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان معزز بن جاتا ہو۔ وجہ وہی ہے جو قرآن مجید بتاتا ہے۔ اس لیے مسلمان بھائی کی عزت اس کو کبھی بھی چیلنج نہ کریں، اس کو کبھی بھی تاتار نہ کریں۔ میں نے قرآن مجید کی یہ سورہ حجرات کی کچھ آیات کا ترجمہ پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ یہ یعنی جب آپ بات کر لیں غیبت کی، آپ بات کر لیں بدگمانی کی، آپ بات کر لیں جاسوسی کی، آپ بات کر لیں گالی دینے کی، آپ بات کر لیں برا لقب دینے کی، یعنی ان کی الگ الگ ان کے گناہ ہیں، ان کی سزائیں ہیں، اور ان سب کا تعلق اس کے ساتھ ہے مسلمان بھائی کی عزت کے ساتھ۔ یعنی ایک شخص اگر غیبت کرتا ہے تو وہ اصل میں کیا کرتا ہے؟ وہ مسلمان بھائی کی عزت کو تاتار کرتا ہے۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہی ہے کہ آپ کسی شخص کے بارے میں اس کی عدم موجودگی میں دوسرے سے وہ بات کریں، اگر یہ آدمی سنے تو اس کو برا لگے کہ یہ بات تو اس کے سامنے نہیں جانی چاہیے تھی۔ یہ غیبت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس سے میری عزت کم ہوئی ہے۔ جاسوسی بھی یہی ہے، یعنی جاسوسی اگر کوئی شخص کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اے ایمان والو، بدگمانی نہ کرو اپنے بھائی کے بارے میں، اچھا گمان رکھو۔ کیوں؟ بدگمانی کرو گے تو گویا کہ اس کے بارے میں برا سوچو گے، اور مسلمان بھائی کی جاسوسی نہ کرو، کیونکہ جاسوسی جو ہے وہ عام طور پہ اچھی چیزوں کی تو نہیں کی جاتی۔ یعنی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ شخص نماز کتنی نمازیں اور نمازوں کے علاوہ کتنے نوافل پڑھتا ہے، کوئی جاسوسی کرتا ہے، یہ جاسوسی نہیں کی جاتی۔ جاسوسی یہ کی جاتی ہے کہ یہ کہاں آتا ہے، یہ کہاں جاتا ہے، یہ کہاں بیٹھتا ہے، یہ کیا کرتا ہے۔ اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کو بلیک میل کیا جا سکے، اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کو محفل کی رونق بنایا جا سکے، کسی دوسری محفل میں جا کے اس کا ذکر کیا جا سکے کہ فلاں کے بارے میں تو مجھے یہ پتہ چلا ہے، فلاں کے بارے میں تو میں نے یہ دیکھ لیا ہے۔ اور غیبت وہ بھی یہی ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں وہ بات، اب ظاہر ہے اگر وہ کسی کی اچھی بات کسی دوسرے کے سامنے کی جا رہی ہے تو وہ تو اس کو بری نہیں لگے گی۔ اور کل ایک فاضل دوست کے ساتھ میں بات کر رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی بات کر دی۔ میں یہی بات کر رہا تھا تو وہ کہنے لگے کہ میں نے جب ان سے کہا نا کہ یہ دیکھیں، میں جب ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو ان تمام چیزوں کا تعلق انسان اور مسلمان کی عزت کے ساتھ ہے، کہ اس سے اس کی کمی ہوتی ہے، اس میں کمی واقع ہوتی ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ نہ صرف جس کی جاسوسی کی جا رہی ہے،
جس کی غیبت کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں بدگمانی کی جا رہی ہے، جس کو گالی دی جا رہی ہے، جس کا برا لقب سے جس کو پکارا جا رہا ہے، نہ صرف اس کی عزت کم ہوتی ہے، اس کی اپنی بھی کم ہوتی ہے. جو اس کردار کا مالک ہے اس کی عزت بھی کم ہوتی ہے، اس کو معاشرہ عزت نہیں دیتا. جو گالیاں دینے والا ہے وہ گویا کہ اپنی طرف سے جس کو گالی دے رہے اس کی عزت خراب کرتا ہے، لیکن گالی دینے والے کی اپنی کہاں عزت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، یہ فسق ہے. اور جب کوئی شخص گالی دیتا ہے تو گویا کہ اس وقت بھی وہ خود کو برتر اور اس کو کمتر میں خیال کر رہا ہوتا ہے، ورنہ گالی دی کیوں جاتی ہے. اور ہمارے معصوم بچے ہم دیکھتے ہیں دکانوں پہ، کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، اور جو باس ہے وہ دل کھول کے گالیاں دیتا ہے، اور اس نے اپنے طور پہ ایک اصول بنا رکھا ہے کہ جب تک ان کو کھینچ کے نہ رکھا جائے یہ سیکھتے نہیں ہیں. اور کھینچنے کا مطلب اس بچے کی عزت کو مجروح کرنا ہے. یا بچہ ہو یا بڑا ہو، ملازم ہو، اس کی عزت کو مجروح کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. اگر اس کو عزت دیں تو یہ سر پہ چڑھ جاتا ہے، یہ فلاں کر لیتا ہے، یہ فلاں کر لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لم یؤقر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا. وہ شخص ہماری سنت پہ نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے جو بڑوں کو عزت نہیں دیتا اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا. اتنا خوبصورت دین جو ایک ایک بات بتائے، اور مسلمان صرف اپنی بدعملی کی وجہ سے، اس دین کو نہ اپنانے کی وجہ سے، اس سنت کو نہ لینے کی وجہ سے پھر مثالیں دیں کہ دیکھیں مغرب میں اقدار کتنی ہیں، لوگ کتنا فالو کرتے ہیں اقدار کو، وہاں معاشرہ کتنا اچھا ہے، وہاں ڈسپلن ہے، وہاں قانون کی پاسداری ہے، وہاں ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا جاتا، ان کی چیزوں میں ملاوٹ نہیں ہوتی. میں نے تو پچھلے اپنے خطبہ میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ ان کی خوبی ہے تو ان کی خوبی ہے، اس کو اس وجہ سے خامی نہیں کہہ سکتے کہ وہ چونکہ غیر مسلم ہے تو ہم مانیں نا. یہ تو ہماری ماننے کی چیز تھی، یہ تو سب سے پہلے ہمیں ہمارے نبی نے اس کا حکم دیا تھا، یہ تو ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا تھا. اگر بدعمل رہ گئے ہیں اور معاشرہ زوال کا شکار ہے تو اس میں تو ہمیں اپنے اعمال کو کوسنا چاہیے اور اپنی اصلاح پہ توجہ دینی چاہیے، اور اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اچھے جذبات رکھنے چاہیے. جبکہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ آپ تعریف کرنے میں آپ کے اس معاشرے میں لوگ انتہائی بخل سے کام لیتے ہیں. کوئی اچھا کام کرے بخل سے کام لیتے، دل ہی نہیں کرتا تعریف کرنے کو. مغرب میں بڑی کھلی تعریف کرتے ہیں، چھوٹے سی صلاحیت پہ، چھوٹے سے عمل پہ داد دیتے ہیں. ہمارے یہاں ہر شخص الا ماشاء اللہ، ہر سے مراد عمومی رویہ اس کی بات کر رہا ہوں، چہرہ سجائے ہوئے رکھتے ہیں، انتہائی سنجیدہ رہتے ہیں، غسیلا چہرہ رکھتے ہیں. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کہ اپنے بھائی سے ملاقات کے وقت اگر تم مسکرا دیتے ہو تو یہ تمہارے لیے نیکی ہے، یہ صدقہ ہے. جو مسلمان نہیں ہیں وہ مسکرا کے ملتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں ان میں سے بہت سارے نہیں مسکراتے. باس تو بالکل نہیں مسکراتا، باس یہ سمجھتا ہے کہ باس کا کام سنجیدہ رہنا ہوتا ہے. باس وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ غسیلا ہو. اگر وہ مسکرا دے اور اگر وہ اپنے ملازمین کے ساتھ بھائیوں جیسا، دوستوں جیسا تعلق رکھ لے تو پھر وہ باس ہی کاہے کا ہے، کس چیز کا باس ہے وہ. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں. اس لیے مجھے اور آپ کو سلام کریں، اس سے محبت بڑھتی ہے، محبتیں بڑھائیں. اگر یہ جتنے کام ہیں لوگوں کے عیب تلاش کرنا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کے پیچھے نہ لگو، اور اگر تم عیب تلاش کرو گے اپنے مسلمان بھائی کے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے عیب تلاش کرے گا، اور جس کے عیب اللہ تلاش کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا، بھلے وہ اپنے گھر کے اندر والی سائڈ پہ کیوں نہ ہو۔ اس لیے مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی تعریف کرنی ہے، اس کی اچھائیاں بتانی ہیں، اس کی برائیاں نہیں بتانی۔ اپنے مسلمان بھائی کو اچھے ناموں، ہر وہ کام کرنا ہے جس سے محبتیں بڑھیں گی، محبتیں بڑھیں گی تو یہ معاشرہ بنے گا، اتحاد ہوگا، ورنہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ نفرتیں پیدا کرتی ہیں۔ انسان جو ہے، یہ معاشرہ جو ہے یہ تنکا تنکا ہو سکتا ہے، اتحاد پارا پارا ہو سکتا ہے۔ اسلام تو ایسے معاشرے کا قیام نہیں چاہتا۔ سو میرا اور آپ کا یہ فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، آپ کی جو سنت ہے، دین کی جو تعلیمات ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنے بھائی کو عزت دیں، وہ چھوٹا ہو وہ بڑا ہو، رنگ کیسا ہے، تخلیق کیسی ہے، صلاحیت کیسی ہے، اس کا لحاظ کیے بغیر اس کو عزت دیں، اپنے بھائی کی تعریف کریں، اپنے بھائی سے مسکرا کے ملیں۔ یہ اچھے لوگوں کی، اچھے مسلمان کی علامت ہے، اس سے اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ سو آج کی بات کا مقصد یہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں اس موضوع کو لینے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان میں عام طور پہ تعداد زیادہ ہوتی ہے، کہ اپنے بھائیوں تک ہم یہ پیغام پہنچا دیں کہ میرا اور آپ کا دین مجھے اور آپ کو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرنے اور اس کی عزت کا دفاع کرنے کا کہتا ہے، اس کی عزت کو تاتار کرنے کا نہیں کہتا۔ بھلے وہ آپ کی مجلس ہو، بھلے وہ کچھ سنجیدگی کا موضوع ہو، یا وہ آپ کی محفل کی رونق، جیسی بھی صورت ہو، آپ دوستوں کو ہنسانے کے لیے، مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے کسی مسلمان بھائی کی عزت کو تاتار کر سکتے۔ اس لیے آج کا پیغام اتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے بھائیوں کی عزت کریں، ان کی عزتوں کا خیال کریں، ان کی عزتوں کا دفاع کریں، ان کی برائیاں جو ہر انسان میں موجود ہیں، کسی میں کم ہیں، کسی میں زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ برائیوں کو چھپانے کا، جو عیوب ہیں ان کو چھپانے کی توفیق دے، اپنے بھائیوں سے مسکرا کے ملنے کی توفیق دے، اپنے بھائیوں سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔